موت تو کبھی بھی آئے گی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی. کیا یہ دھوکے والا خیانت والا مال چھوڑ کر مرو گے؟ کیا یہ سود، جھوٹ، رشوت، بددیانتی سے کمائے ہوئے مال سے جو کچھ یہ اپنا سیٹ اپ بنایا گیا یہ چھوڑ کر مرو گے؟ کیا ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دینے؟ کیا ہمیں نزعہ کے عالم سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گھڑی نہیں آئے گی کہ کسی کی آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، بستر پر وہ لیٹا ہوا ہوگا، عزیز رشتے دار ناز اٹھانے والے کمرے کی دیواروں سے افسردہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے کہ عین قریب ابھی ان صاحب کی روح قبض ہونے والی ہے، اور وہ اپنے بستر پر لیٹا، نہ اس کی زبان کام کر رہی ہوگی، نہ ہاتھ کام کر رہا ہوگا، عقل کام کر رہی ہوگی. اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ ہائے میرے وہ بنگلے، ہائے وہ میری کاریں، ہائے وہ میرا بینک بیلنس، ہائے یہ میرا بزنس، ہائے میرا یہ مکان، ہائے میرا یہ سیٹ اپ، ہائے میرے بدن پر یہ موجود حرام کی روزی سے کمائے ہوئے کپڑے. مگر اس وقت کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، نزاع کا عالم ہوگا، روح قبض ہو رہی ہوگی، جان رہے ہوں گے نہ یہ کپڑا میرے پاس رہے گا، نہ یہ مال میرے پاس رہے گا، نہ یہ کار میرے پاس رہے گی، نہ یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی، نہ یہ بزنس میرے پاس رہے گا، نہ یہ نوکری میرے پاس رہے گی، نہ یہ اہل و عیال میرے بیوی بچے میرے پاس رہیں گے. میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ سب کچھ انہی کے لیے کمایا تھا، کچھ اپنے لیے بھی کمایا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میری غفلت، یہ سب کچھ یہی رہ رہا ہے، میرا سب کچھ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرے اعمال میرے ساتھ قبر میں جا رہے ہیں. مگر ہائے رے میرے اعمال، میرے پاس نہ نماز ہے، نہ میرے پاس سچ ہے، نہ میرے پاس دیانت ہے، نہ میرے پاس ایمانداری ہے، نہ میرے پاس تقوی ہے، نہ میرے پاس پرہیزگاری ہے. یہ سب کچھ تو میں سنتا تھا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تھا. میں دنیا کی ہی عیش و عشرت، دنیا کی ہی مستی میں کھویا رہا. مجھے کیا عجب، مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میں یہ بستر پر پڑ جاؤں گا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا؟ مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھ پر فالج کا اٹیک ہو جائے گا؟ مجھے کیا پتا تھا اچانک میری زبان کو گونگ لگ جائے گا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ میں کمرے میں آرام کے لیے لیٹوں گا اور صبح کو میری لاش میرے گھر والوں کو ملے گی؟ ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا تھا. میں غفلت ہی کی زندگی گزارتا رہا. یہ سب کچھ یہی کا یہی رہ گیا. یہ مجھے اٹھا کر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اے میرے ناز اٹھانے والوں، اے میرے بچوں، مجھے کیوں قبرستان لے کے جا رہے ہو؟ مجھ پر خیانت کا بار ہے، مجھ پر دھوکے کا بوجھ ہے، نماز قضا کرنے کا بوجھ ہے. تو مجھے قبر میں ڈال دو گے، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس نیکیاں نہیں ہے، میرے پاس اعمال نہیں ہے، میرے پاس پرہیزگاری نہیں ہے. یہ ساری دولت یہی رہ گئی، سارا مال یہی رہ گیا، سارا منصب یہی رہ گیا، ساری عزت یہی رہ گئی، ساری شہرت یہی رہ گئی. ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بدن سے یہ قیمتی لباس اتار کر یہ کوڑا لٹھا مجھے پہنا دیا گیا، مجھے غسل دیا جا رہا ہے. مجھ میں ہلنے کی طاقت نہیں، مجھ پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، مجھ پر ہلانے کی سخت نہیں. یہ مجھ پر کیسا وقت آ گیا؟ ہاں سمجھایا تو گیا تھا مگر میں نہ سمجھا، بتایا تو گیا تھا مگر سنی انسنی کر دی. مگر مجھ پر وہ وقت آ گیا جو مجھ سے پہلوں پر آیا. میں نے جنازوں میں شرکت کی مگر ان سے عبرت نہ لی. میرے سامنے نوکر کا بھی جنازہ تھا، سیٹھ کا بھی جنازہ تھا، عورت کا بھی جنازہ تھا، مرد کا بھی جنازہ تھا. چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کر قبرستان کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اور بڑے بڑے نامور لوگوں کے جنازے اٹھتے بھی میں نے دیکھے تھے. میں نے کیوں خیال نہ کیا کہ میں بھی مروں گا؟ میں نے کیوں خیال نہ کیا کہ میں اسی لمحے مر سکتا ہوں؟ رشوت، سود، خیانت کے ساتھ روزگار کمانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح. اللہ سے توبہ کیے بغیر، حق داروں کے حق لوٹائے بغیر، سچی توبہ کیے بغیر، خلاصی کروائے بغیر اگر قبر میں چلے گئے اور پوچھا گیا بتائیے تو نے کیوں کیا، کیا کہو گے؟ کبھی سوچا کہ کبھی قبر کے اس دبانے کا بھی تصور کیا جس میں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی؟ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامنے